اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان کتاب الجامعہ ہے۔ یہ کتاب کیا ہے، اس میں کیا اسراری مطالب ہیں اور یہ کتاب کیوں کر خاص اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے، ان تمام امور سے آج ہم اپنی اس ویڈیو میں پردہ اٹھائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو میں کیا ہے۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام کی پرورش پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جو بچپن سے رسول اللہ کی آخری سانس تک ان کے ہمراہ رہے۔ اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کرتے ہوئے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 192 میں جناب امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں ان کے ہمراہ ایسے تھا جیسے کہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ہمراہ رہتا ہے۔ وہ روزانہ میرے لیے اپنے اخلاق کی کسی نہ کسی نشانی کو ظاہر کرتے تھے اور مجھے اس کی اطاعت و پیروی کا حکم دیتے تھے۔ ہر سال غار حرا میں تنہا رہتے تھے، میں انہیں دیکھتا تھا اور میرے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت سوائے ایک گھر کے کہ جس میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا موجود تھے، کسی گھر میں اسلام نہیں آیا تھا اور میں ان دونوں کا تیسرا تھا۔ میں وحی و پیغمبری کی نورانیت کو دیکھتا تھا اور نبوت کی بو سونگھتا تھا۔ ناظرین، کتاب تاریخ الخلفاء میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت علی کو حکم دیتے تھے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اسے لکھ لیں۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے حضرت رسول خدا سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہ خوف رکھتے ہیں کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں؟ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں ہے، کیونکہ میں خداوند متعال سے دعا کر چکا ہوں کہ وہ تمہارے حافظے کو قوی کر دے اور تم کچھ مت بھولو، لیکن تم اپنے شرکاء کے لیے لکھ لو۔ میں نے عرض کیا، میرے شرکاء کون ہیں؟ فرمایا، تمہاری اولاد میں سے آئمہ۔ ناظرین، وہ مطالب جنہیں امام علی علیہ السلام کے واسطے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے املا فرمائے اور حضرت علی علیہ السلام نے انہیں تحریر کر لیا تھا، وہ ایک کتابی شکل میں ہیں جن کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، اور یہ وہی تحریر ہے کہ روایات میں جسے کتاب علی یا الجامعہ کے نام سے شہرت حاصل ہے، اور یہ کتاب اہل بیت علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں میں بہت معروف ہے۔ اس کتاب میں قیامت تک کے وہ سارے فقہی مسائل جمع ہیں جن کی لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے۔ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم نے بھی اس کتاب سے روایات نقل کی ہیں اور بطور شاہد پیش کیا ہے، اور یہ کتاب سوائے احادیث پیغمبر کے اور کچھ نہیں ہے جسے حضرت نے حضرت علی علیہ السلام کو املا کروایا ہے اور اپنے فرزندوں کے لیے یادگار چھوڑا ہے تاکہ ان کے بعد وہ اس سے روایات نقل کر سکیں۔ ناظرین، ویکیپیڈیا کے مطابق ایک روایت میں ایک منظر کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر جو کچھ سنا تھا وہ لکھا تھا۔ ایک اور روایت میں کہا گیا ہے کہ مکہ کے فقیہ کو دوسری صدی کے اوائل میں اس کتاب کا علم تھا اور انہیں یقین تھا کہ یہ حضرت علی کی لکھی ہوئی ہے۔ کتاب کے مواد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کتاب میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، جیسے کہ حلال و حرام کے احکام، اور کتاب جعفر کے بارے میں بھی روایات اس کتاب میں موجود ہے۔ ناظرین، اس کتاب کو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ ائمہ کی صف میں یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہی ہے اور ائمہ طاہرین کو ایسے خاص علم سے آگاہی فراہم کرتی ہے جو انہیں علماء سمیت دوسروں سے برتر بناتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ کتاب امام سجاد، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھی، اور امام باقر اور امام صادق نے اس سے کثرت سے نقل کیا ہے۔ دوسرے ائمہ طاہرین نے بھی اس کتاب سے روایات بیان کی ہیں،
یہ روایات فقہ کے احکام سے متعلق ہیں، جبکہ اس میں باطنی روایات بھی ہیں۔ آقا بزرگ طحرانی نے اپنی کتاب الذریعہ میں بیان کیا ہے کہ عصر حاضر میں یہ کتاب امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ اس کتاب کو اہل بیت رسول کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہے۔ محمد بن مسلم، زرارہ بن عین اور حتیٰ کہ منصور عباسی نے بھی اسے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کتاب بصائر الدرجات اور کافی کے مطابق کتاب الجامعہ میں حلال و حرام سے متعلق سارے احکام الہی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، یہاں تک کہ معمولی چوٹ کی دیت کا ذکر بھی ہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ اس کتاب میں سارے شرعی احکام موجود ہونے کی وجہ سے اس کا نام الجامعہ رکھا گیا۔ ناظرین، 15ویں صدی کے شیعہ محقق سید حسین مدرسی طباطبائی نے اپنی کتاب میراث مکتوب شیعہ میں متعدد روایات کی روح سے کتاب علی کو مندرجہ ذیل موضوعات کا حامل قرار دیا ہے۔ فروع دین کے احکامات، جن میں نماز، حج، جہاد، شادی بیاہ اور طلاق وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح شرعی فیصلہ جات، گواہی کے احکام، شرعی حدود، دیات، اخلاق، عقائد، فضائل، قصص الانبیاء اور روایات باطنی اس کتاب کے دوسرے مطالب ہیں۔ تاریخ حدیث شیعہ کے مطابق 40 سے زیادہ راویوں نے کتاب الجامعہ کے اصل وجود کی خبر دی ہے۔ بعض روایات کے مطابق ائمہ کے اصحاب جیسا کہ محمد بن مسلم، زرارہ بن عین، ابو بصیر، عبد الملک بن عین اور معتب نے اس کتاب کو مشاہدہ کرنے کی خبر دی ہے۔ سید محمد کاظم طباطبائی کی کتاب تاریخ حدیث شیعہ کے مطابق وسائل الشیعہ میں کتاب علی سے 80 روایات نقل کی گئی ہیں۔ بعض روایات میں کتاب علی کے حجم کو لمبائی میں 70 ہاتھ یعنی تقریباً 35 میٹر اور موٹائی میں اونٹ کی ران کے برابر قرار دیا گیا ہے، جو حقیقت میں اس کتاب کے ضخیم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن بعض روایات کے مطابق کتاب علی یعنی کتاب الجامعہ کا حجم اس حد تک کم ہے کہ تلوار کے غلاف میں بآسانی آ سکتی ہے۔ ناظرین، یہی وہ نقطہ ہے جہاں مورخین اور کتابیں لکھنے والے ٹھوکر کھاتے ہیں اور کتاب جعفر اور الجامعہ کو گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیو جو ہم نے کتاب جعفر پر تیار کی تھی اس میں بیان کر چکے ہیں کہ بکری کی کھال پر لکھی گئی کوڈڈ کتاب جس میں کائنات کے پراسرار راز لکھے ہوئے ہیں وہ کتاب جعفر ہے، جو اپنے حجم میں اس قدر ہے کہ اس کو لپیٹ کر ایک تلوار کے غلاف میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم کتاب بصائر الدرجات میں عبد الملک بن عین کی بیان کردہ روایت کا ایک حصہ پیش کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے کتاب علی یعنی کتاب جامعہ طلب کی۔ امام صادق علیہ السلام اسے لے کر آئے، اس حال میں کہ وہ انسان کی ران کے مانند لپیٹی ہوئی تھی۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب الجامعہ کا حجم تلوار کے غلاف میں رکھا جانے والا نہیں تھا اور یہ ایک بڑی کتاب تھی۔ ناظرین، کتاب الجامعہ یا کتاب علی حدیث کا قدیم ترین مجموعہ ہے، اگرچہ فی الحال اس کتاب کی اصل عوام میں موجود نہیں ہے، لیکن کلینی، صدوق اور طوسی وغیرہ نے اپنی کتابوں کے مختلف ابواب میں اس سے بہت سی چیزیں نقل کی ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کی معلومات میں اضافے کی غرض سے کتاب امام علی علیہ السلام یعنی کتاب الجامعہ کی بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ حقیقت حال مزید روشن ہو جائے۔ شیخ صدوق نے کتاب اکمال الدین اور امالی میں بیان کیا ہے کہ بکر بن کرب سیرفی کہتے ہیں، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد ہم لوگوں کے محتاج نہیں ہیں بلکہ لوگ ہمارے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جسے رسول خدا نے املا فرمایا ہے اور امام علی علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے۔ یہ وہ صحیفہ ہے کہ جس میں تمام حلال و حرام کا بیان موجود ہے۔ ناظرین، کتاب الکافی اور بصائر الدرجات میں فضیل بن یسار کی روایت بیان کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے فضیل، ہمارے پاس کتاب علی علیہ السلام موجود ہے جو 70 ہاتھ لمبی ہے۔ روئے زمین پر لوگوں کی ضرورتوں کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں بیان نہ کی گئی ہو، یہاں تک کہ خراش کی دیت وغیرہ بھی اس میں موجود ہے۔
ناظرین، بعض محققین کتاب جعفر اور کتاب الجامعہ میں موجود مطالب کے درمیان فرق کے قائل ہیں۔ البتہ اہل سنت کی روایات میں ان دونوں کتابوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے ہاں دونوں کتابوں میں موجود مطالب یکساں ہیں۔ 8ویں صدی کے حنفی عالم دین سید میر شریف جرجانی نے اپنی کتاب شرح المواقف میں بیان کیا ہے کہ الجامعہ نامی کتاب کی تالیف میں علم الحروف کو بروئے کار لاتے ہوئے رموزی انداز اپنایا گیا ہے۔ ناظرین، میر شریف جرجانی کا یہ نظریہ درست نہیں ہے اور انہوں نے کتاب جعفر اور کتاب جامعہ کو ایک ہی کتاب تصور کیا ہے۔ کتاب کشف الظنون کے مؤلف حاجی خلیفہ نے جعفر کو لوح قضا اور الجامعہ کو لوح قدر سے آشنائی قرار دیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو یقینی طور پر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتاب الجامعہ دیگر بیان کردہ جعفر نامی کتاب سے مختلف ہے۔ کتاب الجامعہ میں بھی پراسرار مطالب ہیں، لیکن مسائل فقہی اور مسائل انسانی کی صورت۔ مثلاً آج سے 1000 سال بعد انسان کو جو فقہی مسائل درپیش ہوں گے، اگر ان کو آج بیان کر دیا جائے تو ہمیں وہ پراسرار اور رازوں سے بھرپور معلوم ہوں گے، جس طرح کہ اگر آج سے 1000 سال قبل کلوننگ پر بات کی جاتی تو وہ ایک پراسرار مطلب اور ایک راز تصور کی جاتی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے اس کی آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے چلیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔